ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو سر کے بال جو کنگھی سے اترتے ہیں عورتوں کے, وہ جو گلی میں پھیری والے آتے ہیں ان کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور پیسے دیتے ہیں. جی جی. اور دوسرا یہ کہ برتن دھونے والے اگر رات کے دن تک پڑے رہے تو کہتے ہیں کہ شیطان ان میں منہ ڈالتا ہے, یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور قربانی کا گوشت جو رشتہ دار بیچتے ہیں وہ محرم کے بعد تک استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سوال بھی تھا. جی فرمائیے آپ ابھی پہلا کوشچن کریں. آپ اب مجھ سے آپ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آن ایئر ہیں آپ. اگر آنکھوں سے الرجی کے پانی نکلنے سے صرف پلکیں بھیگ جائیں لیکن پانی باہر نہ نکلے تو اس پاکی ناپاکی اور وضو ٹوٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ کیا پانی کون سا نکلا, بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی؟ الرجی کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے. اور صرف پلکیں بھیگ جائیں اور پانی باہر نہ نکلے تو اس پانی کی پاکی ناپاکی اور وضو ٹوٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ جی اور بولیں. جزاک اللہ خیر. میں بتاتا ہوں. یہ لے لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ یہ سر کے بال جو عورتوں کے اترتے ہیں یا بہت ہی بڑے ہو جاتے ہیں, کٹوا لیتی ہیں, تو بعض اوقات یہ پھیری والے آتے ہیں گلیوں میں, ان کو یہ بال دینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بال جو ہیں یہ انسان کے جسم کا جزو ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. مذہب اسلام کی روح سے یہ عورتیں اپنے بال کو نہیں بیچ سکتی ہیں. اور یہ چونکہ اگرچہ جسم سے ہٹ گیا ہے لیکن بال عورت کے ایک ستر میں ہی داخل ہوتے ہیں کیونکہ سر کے حکم میں ہوتے ہیں اور سر کا چھپانا واجب ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ اپنے بال کے غیر مرد کو دینا یا اس کی نگاہ پڑے یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے عورتوں کا ہے کہ جو سر کے بال اترتے ہیں انہیں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں پر مردوں کی نگاہ نہ پڑے, دبا دیں, یا کم از کم ایسی جگہ کہ عام طور پہ نگاہ نہ پڑے. اور یہ آپ سے بال خریدتے ہیں, پھر یہ اس کو بیچ دیتے ہیں کسی اور جگہ, پھر وہاں سے یہ چائنا وغیرہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے وگ تیار ہوتی ہیں اور پھر یہ پورے ورلڈ میں پہنچتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے بال بہت دور تک پتہ نہیں کس کس کے پاس پہنچیں گے. اس لیے بہرحال یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر صبح تک برتن نہ دھوئے جائیں تو سنا ہے کہ شیطان ان میں منہ ڈالتا ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ شیطان منہ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو بے برکتی کا سبب تو ضرور لکھا ہے, اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوں, تو وہ کسی بھی چیز کی قباحت کو بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تھکن وغیرہ نہیں ہے, کوئی صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو رات میں ہی برتن دھو لیں. اور اگر جیسے صبح بعض اوقات صبح ماسیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے برتن چھوڑ دیے جاتے ہیں تو بہرحال اس کی گنجائش نکلے گی, لیکن جتنی جلدی دھو لیں اتنا ہی بہتر ہے. لیکن رات کو برتن چھوڑ دینا کہ صبح ماسی دھوئے گی کوئی گناہ نہیں ہے, یاد رکھیے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار قربانی کا گوشت بھیجیں تو کیا ہم محرم کے بعد تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ممانعت ہی نہیں ہے. بس یہ کہ وہ گوشت خراب نہ ہو, مضر صحت نہ ہو جائے کہ فریج میں رکھے بعض اوقات وہ الٹا مضر صحت ہی ہو جاتا ہے. ایسی اتنی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن شریعت نے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں لگائی. عرب لوگ تو گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور بہت عرصے تک اس کو استعمال کرتے تھے. قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر پھر وہ خشک گوشت کو پکا کر اس کو استعمال کرتے تھے, تو پہلے دور میں چلتا آیا, تو یہ کوئی منع نہیں ہوتا. یہ بہن نے کہا کہ آنکھ میں الرجی ہے, اس کی وجہ سے اگر پانی نکلا لیکن باہر نہیں نکلا, صرف پلک تک پہنچا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر پلک تک پہنچ گیا, پوری پلکیں گیلی ہو گئیں, تو یہ پلک جو ہے یہ خارج کا حصہ ہی ہوتی ہے, اسی لیے وضو میں اس کے ہر بال کا دھونا لازم ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ پلک کے اوپر اگر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو چھڑانا ہوگا. اس لیے اگر اتنا پانی نکلا کہ پلکوں کے اوپر آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ آنکھ سے باہر ہی آ گیا ہے, تو لہذا وضو کو توڑ دے گا, دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر صرف آنکھ کے اندر رہتا نا, صرف وہ جو تری سی نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ سے باہر نہیں آئی تو پھر گنجائش تھی, لیکن پلک پر آ گیا ہے تو ٹوٹ جائے گا. ایک انہوں نے کہا کہ والدہ اور بھائی سفر پہ جا رہے تھے تو والدہ نے تھوڑا باریک لباس پہنے ہوئے تھے, گرمی بہت زیادہ تھی اس بنا پر, تو بھائی نے منع کیا کہ آپ نہائیے گا نہیں ورنہ آپ کا جسم جو ہے وہ شاید نظر آئے گا پتلے کپڑوں میں. لیکن والدہ نہا لی تو بھائی غصے ہو گئے اور والدہ کو تھپڑ رسید کر دیا اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا. اب بھائی پریشان ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گھر میں ناجائز امر دیکھیں, وہ چاہے والد میں ہو, والدہ میں ہو, کسی میں بھی ہو, بڑے کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور چھوٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں,
لیکن فرق یہ ہوگا کہ چھوٹے کو تھوڑا سختی سے سمجھا سکتے ہیں، لہجہ آپ سخت کر سکتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو سمجھائیں گے تو یاد رکھیں نرمی اور پیار اور محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لہجے میں سختی تک جائز نہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی سخت لہجہ نہ رکھو، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور دونوں کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو۔ تو آپ کے بھائی نے تینوں چیزیں ضائع کر دیں، اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک طرف تو غصہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس وجہ سے غصہ آیا، دوسری طرف خود نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے میں آ رہا ہے، اور خود ہم شیطان کا کہنا مان کر اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہہ سکتے تھے والدہ کو، اگر نہ مانی تھی تو یہ کہہ سکتے تھے امی میں آپ کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں، اس حالت میں پیار محبت سے یوں منع کر سکتے تھے، لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا اور تھپڑ مارنا یہ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اب چونکہ والدہ فوت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، ساری زندگی ڈرتا رہے اور چند کام کرے، والدہ کی قبر پہ ہر جمعے زیارت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، اور اس کے علاوہ ثواب جاریہ کریں، تاکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کے بدلے میں ماں کو راضی کر دے، اور اطمینان رکھیں اس حد تک تو کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ بروز قیامت راضی کر دے گا۔ انہی کا سوال لے لیتے ہیں بہن کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پوچھا، یہ شاید انڈیا سے کال ہوگی کہ طلاق دیجیے گا کیا، تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق، پھر ہنس پڑے اور کہا کہ میری تو نیت نہیں تھی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے نا تو بیوی کو دی جاتی ہے، اس لیے طلاق کی نسبت پھر بیوی کی طرف، یعنی ایسا کوئی نہ کوئی وہاں پہ قرینہ اور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی طرف نسبت ہو جائے کہ بھئی اسی کو طلاق دینا مقصود ہے۔ کوئی اکیلا بیٹھا بولا طلاق طلاق طلاق، بھئی کس کو دی ہے طلاق؟ اب اگر وہ کہتے ہیں میں نے بیوی کو دی ہے، یا یوں کہے کہ شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو طلاق، یا اس کو طلاق اشارہ کر دے تو پھر تو یہ واضح ہے۔ اور اگر ویسے اس نے طلاق طلاق کہا تو پھر شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا طلاق دینے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ اگر وہ قسم کھا کے کہہ دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ہنس پڑے نا، جیسے بہت بڑے مفتی ہیں، جی میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، یہ بعض اوقات ساری زندگی کا رونا ہو جاتا ہے۔ دین کی ABC ہمیں آتی نہیں، اور دین سے کھلواڑ کرنے کے بعد لیے ہم بالکل تیار ہوتے ہیں۔ میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میری نیت نہیں تھی۔ آپ کو کیا پتا کہ طلاق کے الفاظ کہیں تو نیت کب ضروری ہوتی ہے اور کب بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دین کی ہمیں ABC نہیں آتی، لیکن ہم دین کو ضرور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں یا اس کو روزمرہ گفتگو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق شریعت فتویٰ دے، اور جب شریعت ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیتی، حکم جاری نہیں کرتی، تو شریعت سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے شوہر سے میرا یہ میسج، یہ جو پروگرام ہے یہ YouTube پہ ڈلے گا، شوہر کو یہ مسئلہ سنوا دیجیے گا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں اور اس طرح مذاق نہ کریں۔ ابھی تو آپ بچ گئے، بالفرض اگر آپ قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں کہ میری تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا کہتے نا کہ تجھے طلاق ہے، پھر چاہے لاکھ قسمیں کھاتے اور مذاق کا کہتے، پھر نہیں ہوتی، پھر طلاق ہو جاتی نہیں، پھر رعایت نہیں ملتی۔ ابھی تو بیوی کی طرف نسبت نہیں کی، اس وجہ سے رعایت مل سکے گی، لیکن آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں۔